سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله القالب مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد آپ واقف ہیں آج کی رات سے بھی اور آج کے دن سے بھی الحمدللہ حاجی حضرات مینا کے میدان میں ہیں اس وقت رات ہو چکی ہوگی وہاں اور الحمدللہ صبح عرفات کی طرف روانگی کی تیاری ہیں بہت ہی بابرکت لمحات اور گھڑیاں ہیں نہ صرف ان جگہوں پر بلکہ پورے عالم پر اللہ کی رحمت جھتاری ہے اس وقت اور اللہ کا نور ہی ہر طرف بکھرا ہوا ہے اللہ اکبر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عظیم گھڑیوں میں جو رحمتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں مغفرتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں ایسی گھڑیاں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی فریادوں کو سنتا ہے مغفرتیں کرتا ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسا ناکارہ لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا بھی اور اپنے ایک بہت پیارے عمل سے مشرف فرما دیا اور اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی دعا کریں اللہ پاک یہ گھڑیاں ہماری قبولیت کی گھڑیاں بن جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں ہمارے خبر کے لیے باغ و بہار بن جائیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں پوری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے ذکر کے فعل سے آج کی رات بھی اور کل کا دن بھی عرفات میں جو حاجی حضرات گزر رہے ہیں اور جو دعائیں مانگیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے آج شب عرفہ ہے شب عرفات یعنی دن گزر چکا ہے مینا کا لیکن مینا میں لوگ موجود ہیں اور رات شروع ہو چکی ہے عرفات کی یہ دو نور جمع ہو گئے ہیں اللہ کی طرف سے عرفہ کا جو دن ہے بہت ہی بڑا دن ہے اور عرفات میں جا کر جب حاجی قیام کرتے ہیں تو حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے حج طواف کا نام نہیں ہے حج سعی کا نام نہیں ہے حج کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بس حج اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس میدان میں جس کو عرفات کہا جاتا ہے جا کے تھوڑی دیر کے لیے وقوف کر لے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے کیا کمال ہے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا صفت ہوگی کیا چیز ہوگی کہ اس ٹھہرنے والی جگہ کو کہا جاتا ہے عرفہ عرفہ عربی کا مطلب ہے پہچان تو اس پہ علماء کرام نے
کچھ باتیں لکھی ہیں کہ بھئی اس کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، کس کو پہچانا گیا. تو کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں رکھا گیا تھا اور حضرت حوا کو جدہ کے اندر بھیجا گیا تھا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے، اس تلاش تو یہ دنیا ایسی تو نہیں تھی کہ وہاں ایروپلین چلتے ہوں یا ہوائی جہاز چلتے ہوں یا پانی کے جہاز چلتے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام ایسے ہی کیا تھا کہ ان میں طاقت ایسی رکھ دی تھی ان کے قدموں میں، پاؤں میں، کہ وہ جہازی بن جاتے تھے. تو الحمدللہ دنیا بہت مختصر اسی طرح تھی جس طرح آج بھی ہے. یہ وجہ نہیں کہ بھئی آج جہاز چلا ہے تو ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں میں اور اونٹوں میں اتنی طاقت رکھ دی تھی اور اللہ نے اتنی برکت رکھ دی تھی کہ اسی طرح پہنچ جاتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اچھی سہولت سے تازی ہوا کھاتے جاتے تھے ماشاءاللہ، اور رک بھی جاتے تھے. تو وہ تلاش کرتے کرتے ایک دوسرے کو جب پہنچے تو عرفات میں پہنچے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ملاقات ہو گئی. اس پہچان کی وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. اب بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل اور حاجہ جو تھیں وہ چلی گئیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے پہنچے. تو ان کا بھی جو مقام تھا ملاپ کا وہ کہاں ہوا؟ عرفات میں ہوا. اس لیے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے عرفہ. تو یہ ہے اصل میں عرفات، پہچان، عرفہ جس کو کہتے ہیں. میرے دل میں جو ایک خیال آیا عرفہ سے پہچان کا، وہ صوفیوں کے یہاں ایک قول ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص وہاں پہنچ جائے اور اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو اللہ آواز مارتا، اعلان کرتا ہے کہ میں بھی تجھے پہچان گیا. شاید یہی قول اچھا ہو. تو مجھے یہ بڑا پسند ہے دل کی بات کہ جو بھی وہاں اپنے آپ کو پہچان جائے گا الحمدللہ وہ گریٹ ہو جائے گا. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، پریشانیوں میں، مصروفیتوں میں، کاروباروں میں ہم بھولے ہوئے ہیں. آج آپ ٹیلی فون اٹھا کے کسی حاجی سے بات کریں تو کافی مختلف نظر آئے گا آپ کو، اس کی گفتگو مختلف نظر آئے گی. کل اگر الفاظ میں بات کریں گے الحمدللہ بہت ہی زیادہ ڈفرینس نظر آئے گی. وہی آدمی جو یہاں تھا آج وہاں عجیب نظر آئے گا آپ کو گفتگو کے اندر. وجہ کیا ہے کہ وہ مقام ہے الحمدللہ ایسے ہی کہ آدمی حج کرنے جاتا ہے اور اصل حاجی وہی بن جاتا ہے، من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میں وہ نہیں جو بولٹن میں تھا، جو جھوٹ بولتا تھا، جو غلط کام کرتا تھا، جو اللہ کے احکامات کو ترک کرتا تھا، جو نمازوں کو چھوڑتا تھا. اللہ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتا تھا، میں دوسرے بھاگتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، تکبر میں تھا، پیسے اور دنیا کے لالچوں میں تھا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہمارے اصل نہیں تھی، بالکل ہمارے اصل نہیں ہے. یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، بالکل آرٹیفیشل چیزیں. کہ کسی پہ ایک رنگ چڑھا دیں نا آرٹیفیشل، اور جب بارش ہو تو وہ رنگ اتر جائے انسان کا. جیسے ایک دم مجھے آپ کسی رنگ میں ڈال دیں ٹب کے اندر تو مجھ پہ رنگ چڑھ جائے گا، نیلا پیلا جو بھی چڑھائیں گے تو سارا رنگ بھی چڑھ جائے گا. چڑھنے کے بعد الحمدللہ جس وقت پانی پہ مجھے ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ رنگ اتر جائے گا تو میرا اصل رنگ نکل آئے گا. تو عرفات میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جب انسان پہنچتا ہے عرفہ اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اور کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بھی تو کوئی عبادت نہیں رکھی، مطلب صرف یہ کہ وہاں بیٹھ جائے، مراقبہ کرے اور پوچھے کہ تو تھا کرتا کیا رہا دنیا کے اندر، وہ تو کیا کر رہا تھا. تو اس زمین میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ وہاں خود بخود الحمدللہ جو اس طرف سوچنے پہ چلا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سینوں کو کھول دیتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. یہی تو بدلتا ہے آدمی. جب بڑے بڑے آدمی بدل کے آتے ہیں حج پر گئے ہیں الحمدللہ اور ان کی زندگی بدلی ہوتی ہیں، بدلی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے آنے کے بعد حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے سودی کاموں کو ختم کر دیتے ہیں، کاروباروں کو ختم کر دیتے ہیں. کبھی ان کو نماز ترک کرتے ہیں دیکھیں گے، سنت پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ان کو، کیونکہ من عرف نفسہ، انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جان لیا کہ میں زمین پہ کیا آیا تھا.
لیکن وہ حاجی نہیں ہوں گے کہ بھائی ہم تو ہالیڈے منانے گئے ہیں، بس پیسہ تھا چلو چلو حج کرتے ہیں، پہنچ جائیں بھی ٹھیک ہے، الحاج بن گئے. وہ چکر نہیں ہوتا. زندگی میں ایک حج انسان کو نصیب ہو جائے، اللہ بہت نصیب کرے، بار بار کرے اور بار بار ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو پہچانیں. لیکن اگر ایک بھی حج ہو جائے اور ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو پہچان جائے اس مقام پہ، دیکھیں پہچاننے کی ساری جگہیں ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، پہچان سکتے ہیں آپ. خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں وہاں نہیں پہچان سکتے، روزہ مبارک کی پہچان سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین چنی ہے، وہ زمین جو چنی ہے وہ اسی لیے چنی ہے کہ جو یہاں پہچانا جائے گا وہ کہیں نہیں پہچانا جائے گا. ہر جگہ یہ کام ہو سکتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ اس زمین کو اللہ پاک کھولتا ہے، اس کی اصل کو نکالتا ہے، ایک دفعہ نکالتا ہے سال کے اندر، جس کو الفا کہا جاتا ہے. تو بڑی زبردست الحمدللہ وہ گھڑی ہیں جو آنے والی ہیں عرفات کی، اور یہ رات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت کتنا بڑا نزول ہوگا رحمت کا الحمدللہ، اور کیسی کیسی رحمتیں ہوں گی. جابر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ایک مروی ہے کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا، یہ تو دن ہے ماشاءاللہ، کہ اتنی بڑی چیز تو نہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے سرزمین کے اوپر، پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. کیا آج بھٹکے ہوئے انسان، گناہگار انسان، بھولے ہوئے انسان، گناہوں میں ڈوبے انسان، مشرک انسان، شرک کرنے والے انسان، ریا کرنے والے انسان آج عرفات میں بیٹھ کے کہتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے میرا مولا، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی سب کچھ دیتا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں دوزخ سے بچانے والا ہے، سارا کچھ تیری اختیار میں ہے، تو ہی کل قادر ہے. یہ اس وقت انسان کی زبانوں سے نکل رہے ہوتے ہیں لفظ الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، آج اپنے رب کو کوئی پہچان جائے تو اللہ کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا دن. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا دن ہے کہ آج میرا ایک بھٹکا ہوا انسان جو ہے مجھ تک آ گیا اور اس نے مجھے پہچان لیا. کتابی زبانوں میں اس کو کہا جاتا ہے پہچان کو، توبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بھائی یہ اتنا اس کے بارے میں ہے کہ حدیث میں کہ جب اس دن کو کیا کہا گیا ہے، افضل ترین دن ہے. یہ جتنے بھی دن ہیں سال کے سب سے بڑا اللہ کے نزدیک اس کیا ہے، افضل ترین دن کو کہا گیا حدیث کے اندر آتا ہے. اور اس کے اندر افضل ترین دن میں دو ہی کام ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ بندے کو معاف کرتا ہے. اور کتنا معاف کرتا ہے اس کے بھی حدیث میں آتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے گناہوں سے اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ چھٹکارا دیتا ہے جہنم سے، کبھی بھی سال میں کبھی نہیں ملتا. کیسے کیسے دن آتے ہیں، کیسے کیسے گھڑیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا 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 نکالتا ہے دنیا سے، جہنم سے نکالتا ہے لوگوں کو، اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اس قدر لوگوں کو جو ہے جہنم سے نکالا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اللہ اکبر، کون سی حدیث ہے کہ راوی کون ہے اس وقت ذہن میں نہیں، تو اس حدیث میں ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں بندے کی، اتنی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اگر اس کے اوپر، اس بندے پر ریت ذرات کے برابر گناہ ہے، یا جتنے قطرے بارش کے گرتے ہیں اتنے گناہ ہیں، یا جتنے درختوں پہ پتھر ہیں اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا. اور کیا چاہیے ہمیں بتائیں، اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی جہنم سے نجات مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اس کا کوئی سارے ہی نہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے انسان کے الحمدللہ جو اللہ نے ایک رات کے اندر یہ بند کر دی. اللہ تعالیٰ نے منتظر لگے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے کہ فرشتوں کو جو ہے جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آج اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں دنیا کے اوپر، اتنے کی بڑی عجیب مثال حدیث میں کہ اگر ایک سوئی کو پھینکا جائے تو زمین پہ نہ گرے بلکہ فرشتے کے اوپر گرے. زمین یہ سوئی کتنی اڑتی ہے مجھے بتائیں، تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ سوئی زمین پہ گر سکے، اتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انسان کی بخشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیصلے آج اور رحمت کے فیصلے الحمدللہ. اور اس پہ کرم بارہ کرم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ. دیکھیں آپ کمال، تو ہمیں بڑی تقویت دے گا آج کی اس مجلس کے اندر، بہت بڑی تقویت ملے گی کہ ہم خالی کولی نہیں بیٹھے نہیں، خالی اللہ نے ہمیں نہیں بٹھایا، بلکہ اللہ نے انہی لوگوں بٹھایا کہ جن کو کچھ دینا چاہتا تھا، آج جن کو دینا چاہتا تھا. ورنہ تو
یہ کسی کی چرات ہے، کسی کے ایک عام بادشاہ کی اس میں لائن پہ لگ جائے. اتنے بڑے قادر مطلق کے لائن پہ اللہ نے ہمیں لگا دیا، ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں. دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث کہ بھئی یہ جو رحمتیں ہو رہی ہیں یہ عرفات کے اندر، جب اتنی مغفرتیں ہوں گی. عجیب سوال کیا، تو سوال کیا گیا نبی محمد کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صرف یہ عرفات کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، زبان مبارک کھلی جن کی زبان سے نکلتی وہی تھی اللہ کے فضل سے. کہنا کہ نہیں ان کے لیے نہیں بلکہ جو بھی دنیا میں سب کے لیے ہو گیا. تو آج کی رات بھائیو بخشش کی رات ہے، لیکن مانگنے سے ملتی ہے بخشش. سچی توبہ کر لی جائے. خواتین بھی عورتیں بھی گناہ گار ہیں، ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سمجھے نا، بہت بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لیکن موقع بھی تو دیتا ہے اللہ پاک. یہ تو دیکھیں آپ کتنا کریم ہے، وہ تو موقع بھی تو دیتا ہے. اب گناہ ہو جاتے ہیں تو موقع کیسے فراہم کرتا ہے کہ جس میں بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان موقعوں کے اندر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان موقعوں کو بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. پھر کتنی دیر لگنی تھی ذکر میں بیٹھنے میں، مجھے بتائیں آپ کتنی دیر لگنی تھی. اللہ نے ذکر کی مسجد کی، اتنا بڑا دن ہمارے پاس تھا، نہیں بیٹھ سکے لوگ. کتنی لگنی تھی اور کتنا بڑا فیل تھا یہ، جو ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ان جگہوں پر آج کی رات پر، کل کی رات پر مزدلفہ میں قرآن شاہد ہے چیز کا. ایک ہی بات اللہ پاک کرتے ہیں، ذکر ذکر ذکر، کثرت سے ذکر کرو. اتنا ذکر کرو کہ جیسے تم کبھی اپنے ماں باپ کے جہالت میں کرتے تھے نا، اپنے ماں باپ کے قصے کرتے تھے، یہ میرا باپ، یہ دادا، یہ عربوں میں دستور ہوتا تھا نا، ساری ساری رات کی تعریفیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے جو وہ کرتے تھے نا اس سے کہیں زیادہ اپنے رب کو یاد کرو. تو کہاں یہ گھڑی ہیں، کہاں عرفات کی گھڑی ہیں، کہاں مینا کی گھڑی ہیں، اور کہاں ہم جیسے گناہ گار آدمی اس وقت الحمدللہ مسجد، کون سی مسجد، بہت سی مسجد، مکی مسجد میں بیٹھ کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. تعریف ہے سارے اللہ تعالی کے، سب اس کا فضل، سب اس کا کرم ہے. ہم کس قابل ہیں اللہ، ہم تو گناہوں سے ڈوبے انسان. اللہ کرم ہے کہ آج ہم جو نکلیں گے اس مسجد سے تو بخشش کے ساتھ. عرفات تو کل ہے بھائی، تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی شکرانے میں کل روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمت کر کے جن کی صحت اور ماشاءاللہ اجازت دے صحت، تو ضرور اللہ کا شکر کریں. اس چیز میں فرض تو نہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں اجر نہیں دیتا. اللہ فوراً کہتا ہے اگر تم چلو شکرانے پہ روزہ رکھ لو گے تو پچھلے بھی معاف، ایک سال کے آگے والے بھی معاف. کتنی یعنی کتنا اس کے دربار میں کیا کرم ہے. آپ دیکھیں کرم ہی کرم ہے. تعلق جڑ جائے تو کرم ہی کرم ہے. اور جب ہم دور تھے فنس ہمیں پتہ نہیں تھا اللہ کہاں ہے، ذکر کیا ہے، تو کوئی چیز بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی. اللہ کو ہم بھولے ہوئے تھے. جب اللہ سے جڑے تو ساری چیزیں کھلنا شروع ہوئی، راستے کھلنے. جب اللہ سے دور تھے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن جب اللہ سے جڑے، تصویر پکڑی اور اللہ اللہ کہنا سیکھا تو اللہ نے ہمیں اتنا دینا شروع کر دیا، اتنا کہ بس بھر گئے. الحمدللہ بھر جاتا ہے انسان، اتنا اللہ پاک دیتا ہے کہ بھائی یہ تو بندہ ہے سارا سال مجھے یاد کرتا ہے، تو ایسے موقع میں ایسے کیسے بھول جاؤں، کیسے بھول جاؤں. تو کہنا پہلے یہ آئیں گے بعد میں دوسرے آئیں گے. یہ تو مجھے سارا سال یاد کرتے ہیں، صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام بھی یاد کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ ذرا تھوڑا اپنی حیثیت مطابق اللہ کو یاد کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اللہ سے